آپ جانتے ہیں کہ کن کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں؟ یقین والوں کی دعائیں۔ ایسے یقین والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ کیسی وضاحتیں؟ قبولیت کی وضاحتیں۔ وہ نہ تو لوگوں سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ کیا ہماری دعائیں قبول ہو جائے گی، اور نہ ہی وہ اللہ سے اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے بھی میری جیسی دعا مانگی تھی، اس کی تو دعا قبول ہو گئی، تو میری دعا کیوں نہیں ہوئی۔ یقین میں سوال نہیں ہوتا، یقین میں بس فل اسٹاپ ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ کر پھر کسی اور سے تو کیا، اللہ سے بھی سوال نہیں کیا جاتا۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ یقین نہ رکھنے والے تم کو ہرگز بے وزن نہ پائیں۔ اب اس آیت میں اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین لوگوں سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ آپ جب یقین کا راستہ چنتے ہیں نا، تو وہ راستہ ہر اس شے پر بھاری ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے۔ آپ کو چاروں طرف سے بے یقین لوگوں کے طنز کی اور آپ کا مذاق اڑانے کی آواز سنائی دے گی۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اس حالت میں صبر کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ نے بھی ان بے یقین لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا ہے جنہوں نے اپنی دعاؤں میں ذرا سی دیر پر اللہ سے رابطہ توڑ دیا۔ آپ نے ان کی آوازوں کو خود پہ اتنا حاوی نہیں ہونے دینا کہ آپ کی آواز ان آوازوں میں دب جائے۔ ان لوگوں کے طعنہ پہ اتنے کان نہیں دھرنے کہ آپ اللہ کی آواز سن نہ پائیں۔ اتنی اہمیت نہیں دینی لوگوں کی رائے کو کہ آپ کا حوصلہ پست ہو جائے۔ آپ نے خود کو ایسے لوگوں کے سامنے اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ یہ آپ کو نہ کوئی خوف سے ڈرا سکے اور نہ کسی وسوسے سے بہکا سکیں۔ آپ نے بھاری بھرکم بننا ہے تاکہ یہ بے یقین لوگ آپ کو آپ کے یقین میں ہلکا نہ پائیں۔ آپ کو اتنا پختہ یقین رکھنا ہے اللہ پہ کہ ایسے لوگ آپ کے یقین کو دیکھ کر ہی ہار مان جائیں۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ ایک لمبے گھپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اسے ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی ان کرن کو دیکھ کر یہ نہیں سوچا کہ یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نشانیوں سے کیسے پتہ چلے گا کون سی دعا ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی نہیں۔ آپ اگر اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کے پاس نشانی آئے یا نہ آئے، تب بھی کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آپ کے دل کو ہمیشہ اس سوال کا جواب معلوم ہوتا ہے جو آپ اللہ سے پوچھتے ہیں۔
لیکن جو شخص یقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہوتا ہے اس کی بات دوسری ہے۔ وہ ان نشانیوں میں اور سب کچھ دیکھ لے گا، بس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی نشانی نہیں دیکھے گا۔ لیکن جس کا دل وسوسوں سے پاک اور سچائی کے کھلا ہوگا وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی یہ نہیں کہے گا یا سوچے گا کہ یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے۔ اب یہاں دنیا کے اتنے لوگوں میں سے آپ ہی صرف میری اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، یوں ہی بلا وجہ تو نہیں۔ اللہ آپ کی نظروں کے سامنے لے آیا آپ کی چھٹی حس اور آپ کا ضمیر آپ سے جو کہتا ہے اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سچے دل کے ساتھ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا تو آپ کے دل سے نکلنے والی پہلی آواز ہی صحیح آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آنے والی آوازیں آپ کی خود کی تخلیق کردہ ہوتی ہے، جو آپ نے اپنی پسند کے مطابق اصلی آواز کو توڑ مروڑ کر بنائی ہوتی ہے تاکہ آپ کا مطلب نکل سکے۔ سو بس یقین رکھیں اپنی گٹ فیلنگ پہ اور اللہ پہ، اور یاد رکھیں کہ ایمان رکھنے سے دشواریاں ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہیں، کیونکہ اب اس دنیا میں اب بہت کم ایمان والے ہیں، اس لیے آپ کا سامنا زیادہ تر کمزور لوگوں سے ہوگا جو آپ کو بھی مضبوط دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ تو آپ نے پھسلنا نہیں ہے اور نہ ہی اپنی دعاؤں کے معاملے میں وضاحت مانگنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب اللہ آپ کی پسند کے مطابق دے تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جواب آئے گا تب ہی جب اللہ چاہے گا۔ آپ کو پہلے اللہ کی ماننی پڑے گی، پھر ہی اللہ آپ کی مانے گا۔ آپ جتنا صبر کریں گے آپ کی دعائیں اتنی جلد قبول ہوتی جائے گی۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے تک وقت تو لگتا ہے، اسی لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور نماز میں جلدی مت کرنا، اور نماز میں جلدی مت کریے۔ ایسے مت پڑھیے جیسے زبردستی نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایسے جاؤ نماز کے لیے کہ آپ کے پاس کوئی ہے جس سے آپ بات کر سکتے ہو، وہ جس کے ساتھ آپ اپنی فیلنگ شیئر کر سکتے ہو، اپنا درد سنا سکتے ہو۔ نماز ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں آپ اللہ سے بات کر سکتے ہو۔ نماز میں اس سے بات کرنا خوش قسمتی کی بات ہے جو صرف خوش قسمت انسانوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سکون کے ساتھ نماز پڑھنا نصیب کرے، ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں با نمازی بنائے۔ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا کرے، ہماری نمازوں میں ہمیں دلچسپی عطا کرے، ہمیں لمبے سجدے عطا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ایک دن آپ کے نصیب میں وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے آج آپ دعا کرتے ہو۔ جب آپ کو کسی پھول کی تمنا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کانٹا کو چنا ہو تو اس وقت آپ پھول کو چھوڑ دیں اور خوشی خوشی کانٹے کو قبول کر لیں۔ اسے کہتے ہیں توکل، اللہ تعالیٰ پر آپ کا یقین، کیونکہ پھول آپ کی پسند ہے لیکن کانٹے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چنا ہے، تو یقیناً کانٹے میں ہی آپ کی بہتری ہے، کیونکہ اس کے فیصلے ہمارے فیصلوں سے ہر حال میں بہتر ہی ہوتی ہے۔ صبر کریں، ایک دن بہترین وقت بھی آئے گا
بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہیں اور اللہ کے سامنے رویا کریں، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والے کو